السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 13ویں ایپیسوڈ میں ہم حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت خدیجہ ایک دانا اور عقلمند عورت تھیں۔ وہ اپنے غلام میسرہ کی باتوں اور تجارت میں برکت کو دیکھ کر سمجھ گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہے۔ ایسا انسان پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، جبکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے مکہ کے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ نفیسہ خود کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ میں شادی کے سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ حضرت خدیجہ جلدی کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ کے نبوی شان کا علم کسی اور کو نہ ہو جائے اور یہ گوہر نایاب کسی دوسرے کا نہ ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، جو باتیں میسرہ نے بتائی ہے اگر وہ بات سچی ہے تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ مجھے پہلے ہی سے پتہ تھا کہ اس امت کا نبی آنے والا ہے اور یہی اس کے ظہور کا زمانہ ہے۔ ورقہ بن نوفل کی باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا شوق مزید بڑھ گیا۔ انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر حضرت ابو طالب کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے بعد راضی ہو گئے اور دونوں طرف سے رضامندی کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دونوں جانب سے اتفاق کے بعد دن اور وقت مقرر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور کچھ سرداران قریش حضرت خدیجہ کے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کے چچا عمرو بن اسد اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے مہمانوں کی تکریم کی۔ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا اور مہر 20 اونٹ مقرر کیا گیا۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور آپ کے رہتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس شادی سے حضرت خدیجہ اتنی خوش ہوئی کہ اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ایک یادگار شادی ہو اور وہ لوگ اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جس طرح چاہیں آپ اس میں سے خرچ کریں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت کام آیا اور آپ معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔